رقیہ عالم جونپور سے سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب خواب میں سمندر دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے جو ماہر اور معبر ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خواب میں سمندر یا دریا کا دیکھنا یہ کوئی بہت بڑا عالم یا بادشاہ پر دلیل ہے۔ اب اگر یہ دیکھے کہ دریا کا جو پانی ہے وہ بہت صاف ستھرا اور روشن ہے تو وہ بادشاہ وہ انصاف پسند ہوگا اور منصف ہوگا، عادل ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ دریا کا پانی میلا کچیلا اور گدلا ہے تو ایسی صورت میں وہ بادشاہ فسادی اور ظالم ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ اس نے اس دریا کا پانی پیا ہے تو ایسی صورت میں اس عالم سے یا بادشاہ سے اس کو نفع پہنچے گا۔ ایک اور خاتون ہیں، وہ یہ سوال کرتی ہیں اسی طرح کا کہ مفتی صاحب سمندر یا دریا کو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ اسے پار کر کے میں گزر جاتی ہوں، تو اس کی علامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ گناہوں سے پرہیز کریں اور خواہشات نفسانی کے اندر احتیاط کریں انشاءاللہ تو آپ گناہوں کی دریا سے اسی طرح گزر جائیں گی اور جنت آپ کی منزل ہوگی انشاءاللہ۔ ساحل احمد سوال کرتے ہیں، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گوگل پہ کیش بیک لینا چاہیے یا نہیں؟ در حقیقت گوگل پہ جو پیسہ ٹرانسفر کرنے پر جو ایک اسکریچ کارڈ کی شکل میں کیش بیک فراہم کرتا ہے تو اس کا حکم فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک ترغیبی اور تشجیعی انعام ہے جو گوگل پہ اس لیے دیتا ہے تاکہ میرا یوز کرنے والا جو یوزر ہے، صارف ہے، وہ اسے اور مزید استعمال کرے۔ جیسے کوئی بچہ امتحان میں اچھا نمبر لاتا ہے تو اسے گفٹ دیا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھائی میں اور محنت کرے۔ اسی طریقے سے گوگل پہ اپنے صارف کو اسکریچ کارڈ کی شکل کے اندر کچھ پیسے دیتا ہے، وہ انعام کے طور پر ہے تاکہ وہ اور اس کو استعمال کرے اور مزید اس سے فائدہ اٹھائے اور اسے یوز کرے۔ اس لیے شرعاً اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حج کے دوران بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ نیم اور ایڈریس آپ نے نہیں بھیجا ہے، بھائی نیم اور ایڈریس کے ساتھ سوال کیا کریں، اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے۔ دیکھیں، اگر حج تمتع ہے، جیسے عام طور پر انڈیا کے اندر جو حضرات جاتے ہیں انڈیا سے، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر حج کے ایام باندھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص متمتع حج تمتع کر رہا ہے، متمتع ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد جب احرام کھول دے تو پھر اس کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ ہاں، جب حج کا احرام باندھ لے تو اس سے حج کے احرام کی حالت کے اندر یا عمرے کے احرام کی حالت میں وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ احرام نہ کھول دے۔ اسی طریقے سے یہ تو مسئلہ حج تمتع کرنے والے کا ہوا، لیکن کوئی حج قران کرنے والا ہے جسے قارن کہتے ہیں، تو حج قران اسے کہتے ہیں کہ تمتع اور حج، عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا۔ تو یہ جو قارن ہوتا ہے یہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا بلکہ اسی احرام سے وہ حج بھی کرتا ہے، تو کنٹینیو احرام کی حالت میں رہتا ہے، لہذا اس کے لیے احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے بعد بھی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے چہرے اور تمام جسم کے بال لیزر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے صاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے تمام جسم اور چہرے کے بال ویکسنگ
کے ذریعے سے صاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، یہ آپ بعد میں بھی بتا دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ نام اور ایڈریس آپ نے ذکر نہیں کیا ہے، بارکیف آپ کا جواب دیا جاتا ہے۔ جو غیر ضروری بال جسم پر آ جاتے ہیں، غیر ضروری بال ہیں، تو غیر ضروری بال کو صاف کرنا جائز ہے، اسے صاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسروں سے صاف کرانا، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سطر کے اعضاء ہیں مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اعضائے سطر ہے، لہذا دوسرے سے اگر صاف کرائے گا تو اپنے سطر کو دکھانا لازم آئے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بال ہے جسم کا تو اسے کروا سکتا ہے، جبکہ وہ مرد ہی سے ہو۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت بھی کسی نامحرم عورت سے وہاں کے بال صاف کرا سکتی ہے کہ جو بال اس کے سطر کے علاوہ ہوں۔ اگر سطر کے اندر آتے ہیں تو اس کو صاف نہیں کرا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بال آرائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے جو ہوں وہ اپنے شوہر کے لیے کرے۔ بعض عورتیں جو زیب و زینت کرتی ہیں وہ نامحرموں کے لیے کرتی ہیں، شادی پارٹی میں جانے کے لیے کرتی ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اگر کوئی عورت غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی عورت کہ جس کے بال جیسے مونچھ کے کچھ بال اگائے، بعض عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کو مونچھیں نکل آتی ہیں، یا داڑھی کی جگہ کچھ بال اگائے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے بھوں پر بہت زیادہ بال ہیں جو عام حالات سے بڑھ کر کے ہیں، تو اس کو اتنا صحیح کر لینا کہ وہ عام حالات پر آ جائیں۔ بعض عورتیں جو بھوں کو پتلا کرواتی ہیں دھاگے کے ذریعے سے، اس کو بالکل باریک کرواتی ہیں، یہ ناجائز ہے، اسے باریک کرنا جائز نہیں ہے۔ یا بعض عورتیں یہ جو دو بھووں کے بیچ کے اندر جو بال ہیں اس کو بھی صاف کروا لیتی ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اس کے اوپر جو عام طور پر بھوے ہیں اس میں بہت زیادہ موٹے موٹے بال آ گئے ہیں، یہ آپ بعض حضرات کو دیکھتے ہو کہ موٹے بال آ جاتے ہیں اور عام حالات سے بڑھ کر کے ہوتے ہیں، تو نارمل کنڈیشن کے علاوہ جو بال ہیں اسے ہم صاف کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر وہی بات ہے کہ اس بات کا خیال رہے کہ اپنے سے صاف کروائیں تو اسی کا خیال رکھیں کہ وہ شریعت کے اندر جائز ہوں، اور اگر کسی اور سے کروا رہے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر صاف نہ کروائیں کہ جس کا دیکھنا غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں مہندی لگواتی ہیں اور مہندی نامحرم سے لگواتی ہیں، اور نامحرم ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، ان کے پیر کو ٹچ کرتا ہے، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے کسی خاتون سے ہی آپ مہندی لگوائیں، غیر سے آپ مہندی نہیں لگوا سکتی ہیں۔ اگر نامحرم سے لگواتی ہیں تو یہ لگوانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نامحرم مرد سے اپنے غیر ضروری بال صاف کرواتی ہیں، چاہے وہ اعضائے مستورہ کے علاوہ ہوں، پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ عورت کر سکتی ہے لیکن وہاں پر کہ جو شریعت میں جو بال صاف کرنا جائز ہے، جو مستورہ اعضاء ہیں وہاں پر عورت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بعد آداب مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کرنا بھول گیا، اس وجہ سے قاعدہ اولیٰ تیسری رکعت میں کیا اور قاعدہ اخیرہ پانچویں رکعت میں، اور اخیر میں سجدہ سہو کیا، تو کیا میری نماز ہو گئی؟ جمال اعظمی یو پی کے ضلع غازی پور قصبہ بہادر گنج سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جمال اعظمی صاحب، آپ اگر دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ بھول گئے تو تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں کرنا ہے، تیسری رکعت کے اندر وہ قاعدہ نہیں کرنا ہے۔ اگر دوسری رکعت میں کبھی قاعدہ بھول گئے تو چوتھی رکعت آپ تیسری رکعت پڑھ لیں، چوتھی رکعت پڑھ لیں اور اخیر کے اندر سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اور واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو تیسری رکعت میں قاعدہ اخیرہ قاعدہ کیا ہے وہ لغو عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ پانچویں رکعت میں کیا ہے اور اخیر میں سجدہ سہو کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعت کے بعد 5ویں رکعت بھی پوری کر لی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ چوتھی رکعت میں آپ نے قاعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔
اگر چوتھی رکعت میں آپ نے قاعدہ کیا تھا اور پھر پانچویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئیں اگر یاد آ جائے، اور اگر یاد نہیں آتا اور پانچویں رکعت کا آپ نے سجدہ بھی کر لیا تو ایک رکعت اور ملا لیں۔ ایسی صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کر لیں تو 2 رکعت اخیر کی یہ نفل ہو جائے گی اور بقیہ 4 رکعت فرض ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ نے چوتھی رکعت پر قاعدہ کیا ہو۔ اگر آپ نے چوتھی رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور آپ پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئیں اور سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت میں نہیں کیا اور پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اور آپ کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ السلام علیکم، کیا تراویح میں پورا قرآن سننا ضروری ہے؟ کوئی شخص اگر پورا قرآن تراویح میں نہ سنے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اسی طرح کیا تراویح با جماعت ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص تراویح با جماعت ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ دیکھیں، تراویح کے اندر ایک قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ سنت ہے، اسی طریقے سے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ لہذا اہتمام یہ کریں کہ آپ سنت کو نہ چھوڑیں۔ رمضان میں 1 مہینہ موقع ملتا ہے تراویح پڑھنے کا اور قرآن کریم سننے کا، اس لیے جان بوجھ کر کے نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سنت کا تارک ہوگا اور وہ خلاف سنت عمل کرنے والا ہوگا۔ البتہ اگر تراویح کی نماز بغیر جماعت کے بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن نہ سنے تراویح کے اندر تو بھی اس کی تراویح ہو جائے گی، لیکن وہ سنت کا ترک کرنے والا ہوگا اور ایسی صورت میں وہ کچھ گنہگار بھی ہوگا، اس لیے کہ تراویح کے اندر ایک قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری کی حالت میں کوئی چھوڑ دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مواخذہ نہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کے فیسلٹی ہوتے ہوئے، سہولت ہوتے ہوئے آپ نماز نہ پڑھیں تراویح کی مسجد میں اور گھر چلے جائیں اور قرآن کریم نہ سنیں تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں مواخذہ بھی ہوگا۔